دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے، بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا۔ 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے۔ ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے۔ وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں، اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ سنیں وہ کیوں وہ کھڑے ہوئے؟ میں جب یہاں سے تیار تھا، میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں، وہ سارے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، یہ آپ کو تشدد کریں گے، مار دیں گے، زہر دے دیں گے جیل میں۔ وہ کھڑے ہو گئے سارے، اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں، وہ بیچاری سمابیہ، وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے، نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے۔ یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں، پاکستانی ہیں۔ آپ دیکھیں، یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے۔ یعنی کس طرح کے، جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں، میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت لے جانا، میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، شورٹی بانڈ تھا، اس کے باوجود ان بدنیت تھے، جیل میں لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا۔ ان کا پلان، وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو، وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا۔ اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا، جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے۔ اچھا، اب جو وہ نوجوانوں نے جی، تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے، اور میں کوئی سویا نہیں، صبح کے
12 बजे 1 बजे ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स का क्या काम है कि पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बदतरीन गुलामी वो होती है जब इंसान खौफ की वजह से खड़ा नहीं होता। मौत के खौफ से इंसान गुलामी को कबूल कर लेता है। जब मैंने कह दिया था कि मैं अदालत में जाना चाहता हूं, फिर भी इन्होंने ऑपरेशन किया, क्योंकि ये इनकी बदनीयती पर थे कि मुझे जेल में इन्होंने डालना था। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि वो बदतरीन हालात में भी मेरे लिए खड़े रहे।